الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. سارا دین ہی اس قابل ہے کہ ہم اس کی ہر بات پر مسلسل غور کریں اور غور کرتے ہی رہیں، اور غور کرنے کے نتیجے میں ہمارے اعمال درست ہوتے رہیں اور اسی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں. تو پھر جب مختلف باتیں دین کی، قرآن کی، حدیث کی مختلف موقعوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں موقع پر، تو ان مواقع پر ان باتوں پہ، ان احکام پہ، ان ہدایات پہ بہت غور کرنا چاہیے، بار بار وہ باتیں سننی چاہیے. جیسے اب رمضان ہے تو اگرچہ یہ اپنے آخری ایام ہم اس میں گزار رہے ہیں، لیکن ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے جس میں رمضان کے روزوں اور انہی روزوں کی جو راتیں ہیں ان کا قیام، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور پھر وہ رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سال سے بہتر رات. وہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اس سے بھی افضل ہے وہ رات. یعنی 83 سال ایک بندہ عبادت کرتا رہے مسلسل، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ رات اگر مل جائے تو 83 سال میں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس ایک رات میں فائدہ ہوگا. تو اس حدیث ان تینوں کاموں کے بارے میں 2 باتیں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی ہے ایمان اور دوسری ہے احتساب. یعنی ایمان کا مطلب ہے کہ جو روزہ رکھا ہے اور رات کو جو تراویح پڑھی ہے، اور اگر لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے تو ان کاموں کی بنیاد کیا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی. عمارت ہمیشہ بنیادوں پر بنائی جاتی ہے، اور جو بڑی عمارت بنانی ہو اس کی بنیاد اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط بنیاد ہوگی تو وہ عمارت بڑی کھڑی ہوگی. تو یہ دین کی عمارت ہے اور ان میں یہ کام ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، راتوں کا قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، پھر وہ لیلۃ القدر اگر نصیب ہو گئی ہے 3، تو ان تینوں کاموں کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں بندہ کر رہا ہے؟ فرمایا وہ ایمان ہے اس کی بنیاد. اس کا جو محرک ہے، کسی کام پر ابھارا کس چیز نے ہے، آمادہ کس چیز نے کی ہے؟ ایمان نے. اللہ کی الوہیت پر ایمان کہ وہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، میرا معبود ہے. اللہ کی ربوبیت پر ایمان. وہ عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا نا، الست بربکم، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی ضروریت ہے ان کی پشتوں سے ان کی روحیں نکال کے اللہ نے اپنے سامنے حاضر کی. تو پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس کی ربوبیت پر ایمان. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا، اس کے رب ہونے کو مان لیا اور اس پہ راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، پکا ہو گیا، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا. اس کے رب ہونے پر ایمان، اس کے دین پر ایمان، اس کی شریعت پر ایمان، اس کی تقدیر پر ایمان، اور اس رب کے جو وعدے ہیں بندوں کے ساتھ نیکیوں کی صورت میں، جیسے اس نے جنت بنائی ہے اور جنت کی طرف بلایا ہے، اس کا یقین ہو کہ جنت بالکل برحق ہے. اس نے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جہنم کی جیل بنائی ہے، قید خانہ بنایا ہے،
اس پر یقین ہو اور اس کا خوف ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ ایمان ہے۔ عمل کیوں کر رہا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ عمل کیوں کر رہا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے الہ ہونے کی وجہ سے، اس نے حکم دیا ہے۔ یہ محرک ہے، محرک ابھارنے والی چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سچا حکم ہے، جو اس نے فیصلہ کیا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ جو ایمان والوں کی سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت میں جو تعریف کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ سمعنا و اطعنا، یا اللہ تیرا فرمان سن لیا اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس بنا پر یہ روزے اس بنا پر رکھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں کتنی دنیا ہے جو روزے نہیں رکھ رہی، یار گرمی بڑی ہے، کام بڑا کرنا ہوتا ہے، کھکری ہے جی، بھوک پیاس برداشت نہیں دی ہوئی، بچے بھی تو پالنے نہ جی، یہ بہانے۔ یہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ ایسا حکم اپنے بندوں کو دے سکتا ہی نہیں جو بندوں کے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ جو کام بندے کر سکتے نہ ہوں اللہ اس کا کبھی حکم دے گا ہی نہیں۔ یہ اس کی یہی تو اس کا رب ہونا ہے۔ اس کے رب ہونے پر جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ایک کام نہیں کر سکتا، وہ 1 کلو وزن نہ اٹھا سکتا ہو اور اللہ اس پر 1 من کا وزن ڈال دے، یہ ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، اللہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کہ یہ میری دنیا اور آخرت کے نفع کا حکم ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ اس کام کو احتساب کے ساتھ، احتساب کی وجہ سے۔ انتہا کیا ہے؟ وہ ہے ابتدا۔ ایمان ابتدا ہے، بنیاد ہے، کسی کام کی بنیاد، اور یہ انتہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ احتساباً، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کتنا قیمتی اور کتنا ضروری ہے۔ 2 مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سادی سی مثالیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ یہ ہم اس طرح یہ ریاضی کے حساب سے آپ شروع کرنے لگا دیں 0 0 0 0، یہ لمبی کتاب لگا دیں صفروں کی مثال کے طور پر، تو کیا خیال ہے ان کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ 10 صفر لگا دیں، چلو 20 لگا دیں یار، کچھ آپ بالکل الٹی سائڈ پہ 1 کا ہندسہ لگا دیں، بس صرف 1، وہ سارے آپ کے لکھے ہوئے جو 0 ہیں وہ ہیرو ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایمان یہ بڑا 1 ہے جو آپ نے اس طرح لگایا ہے۔ ایمان کے بغیر کسی کام کا بندہ ہے ہی نہیں، سب کچھ 0۔ اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ ہر چیز ہیرو ہو جائے گی، وہ ہر چیز کے ساتھ ہیرو ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ اور دوسری مثال ایمان کی قدر و قیمت۔ بینکوں میں بڑی بینک والے سہولتیں دیتے ہیں، جو بھی اپنے ان کے گاہک ہیں، کسٹمرز ہیں، ان کی یہ سہولتیں، پیکج یہ وہ، لیکن یہ ساری سہولتیں اور جو کچھ بھی پیکج ہے پتہ کس کو ملے گا؟ جو وہاں اپنا کھاتہ کھلوائے گا، اکاؤنٹ کھلوائے گا۔ ہر سہولت بینک کی وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو اس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹ کھل رہا ہے۔ اور احتساب کہ اس میں پھر آگے نیت ہے، کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ نیت کریں گے ویسا رزلٹ نکلے گا۔ کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ میرے رب کو پسند ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بستر چھوڑ دیا ہے، اب تو چلو روزے رکھتے ہیں نا، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ نماز وہی بندے ہیں، وہی مسلمان ہیں۔ فجر کے ٹائم اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے، اور پھر دیکھیں شروع رمضان میں 4 صفحے 3 صفحے، اور اب وہی نمازی کہاں چلے گئے؟
اور یہ مسجد نہیں، ہر مسجد کا یہ حال ہے، ہر جگہ نمازی غائب ہو جاتے ہیں، اور عید والے دن فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ انہی محلوں میں ہم میں سے ہیں، اور ہم خود ہیں وہ نمازی، ہم نہیں آتے۔ کیا نماز پوری زندگی کے لیے فرض نہیں ہے؟ عید والے دن کیا ہو گیا؟ تو کیا اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے، اور وہ صرف رمضان کی نماز سے راضی نہیں ہوتا یا یہ پڑھ لو پھر اگلے 3 رعایت کر دیں گے، جب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کی وادی میں قدم رکھنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ تو نماز کی جب عادت ہوتی ہے نا، عادت، تو وہ حالت کیا ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا اپنی جماعت کے عظیم بزرگ رہنما مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ آخری دنوں میں بیمار تھے، اسپتال داخل تھے، اور بیماری کا ذہن پر بھی اثر تھا، ویسے پہچان رہے تھے، جو اسپتال میں ان کی خیریت پوچھنے آ رہے تھے بعض کو پہچان بھی رہے تھے، لیکن حال کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کیا ٹائم ہو گیا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا، خود بستر پہ بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے وہ زمین پہ ہاتھ مارتے تھے تیمم کے لیے، اور فٹا تیمم کرتے اور اللہ اکبر شروع کر دے۔ تھوڑی دیر گزر سلام پھیر کے باتیں کر کے یہ نماز کا ٹائم نہیں ہو گیا، اچھا چلو پھر تیمم کی، یعنی مسلسل یہ کیفیت، یعنی وہ کانشیس نہیں تھے، ہوش و حواس میں نہیں تھے، یہ کہ یہ نماز مسلسل ادا کیے جا رہے ہیں بے ہوشی کے عالم میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز جس کی گھٹی میں داخل ہو چکی ہو۔ اور آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی نا، یہ زندگی کی اس دنیا کی بات ہے، آپ نے وہ حدیث نہیں سن رکھی کہ مومن کو قبر میں فرشتے آ کے جب بٹھاتے ہیں حساب کتاب کے لیے، تو کئی بندوں کے لیے وہ عصر کے بعد سورج ڈوبنے کے قریب کا منظر بنا دیا جاتا ہے، اور دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، اور کہتا ہے یار ٹھہرو ذرا، میری عصر کی نماز آ رہی ہے، میں نماز عصر پڑھ لوں پھر تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ ہماری مسجد آج ویران ہے، اللہ کی رضا کی کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے یار، رکھی جائے گی کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز غزوہ احد کے دوران صحیح بخاری میں حدیث، کام کرتے کرتے اس کی کھدائی کرتے 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 خندق کی مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آئے جلال میں اور غصے میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول ان مشرکوں کا ستیہ ناش ہو جائے، میری تو آج کام کی مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ وہ چھوٹا سا ایریا نہیں تھا، کام کرنے کے دوران پورے مدینے کے باہر وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے خندق کی کھدائی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ گھبراہٹ کی پریشانی کے عالم میں وہ کھدائی سے باہر نکلے اور کہا اللہ کی قسم میری بھی نماز رہ گئی کام کی مشغولیت کی وجہ سے، عصر کی نماز، اور دیکھا کہ بڑے صحابہ کی نماز رہ گئی ہے، اور آپ نے اس وقت ایک بد دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان کافروں کی قبریں یا روایت الفاظ ان کے منہ جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز ضائع کر دی۔ ہمیں آج فکر ہی نہیں ہے تو کیوں نماز پڑھنی ہے، کیوں روزہ رکھنا ہے، کیوں قیام اللیل، کیوں لیلۃ القدر، کیوں کس لیے؟ احتساباً، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے احتساب کرنے، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ میں کل اور پرسوں کی گفتگو کے دوران غالب نے بات کی تھی کہ ہمارا سب کا جی چاہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، بلکہ بڑے اللہ سے دعوے دار ہیں، نہیں جی ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، اسی نہیں جانا تو کیوں نہیں جانا، وہ جنت ساڑی ہے جی۔ اللہ کہتا ہے جنت میں جائیں گے تو اللہ کہے گا
بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عملوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ پلے کچھ ہو نا اور بندہ بڑے بڑے نعرے اور دعوے کر رہا ہو جنت، یار وہ 5 مرلے کا یا 2.5 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ کا کہ آپ کیس لڑیں گے تو جیت جائیں گے۔ وہ اللہ کی جنت ہے، وہ داموں سے نہیں ملتی، وہ عملوں سے ملتی ہے، اور وہ بھی جب عمل اللہ قبول کر لے۔ یہ احتساب ہے، احتساب 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 کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس عمل کا جو ثواب اور بدلہ رکھا ہوا ہے اس پر اس کی نظر ہو کہ میں نے وہ لینا ہے، اور وہ کیا بدلہ ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں اپنے پاس سے نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا بدلہ ہے پتہ ہے؟ اللہ نے بتایا، اور ایک بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے جس بدلے کے پانے پر مومنوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ جس پیارے اور سونے رب نے ہمیں یہ سونی سونی شکل دی ہوئی ہیں، یہ ہمیں اولاد کی نعمت، بیویاں، گھر، کمائی کے اعضاء کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور جس نے اس کائنات میں حسن بکھیرا ہوا ہے، سورج چاند ستارے دریا ہوائیں، اس پیارے اور خوبصورت رب کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا کہ جس اللہ نے اتنا خوبصورت جہان بنایا ہوا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ یہ احتساب ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ اچھا، یہ 2 باتیں، وہ بنیاد ہے ایمان کی وجہ سے، اور وہ انتہا ہے کہ کیوں؟ اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سارے ثواب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جنت ایک ثواب، جہنم سے بچت، جہنم سے آزادی، اس لیے اور اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور آخری سب سے بڑی بات وہ کیا ہے؟ اس کام سے اللہ کا دیدار، چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ جو فجر کی نماز ہے نا، ابھی آپ نے میں نے پڑھی، اللہ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کا عادی بنا دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے نا کہ مجھے رب کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر اسے فجر کی نماز اور عصر کی نماز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ٹیل لا کے پورا جماعت نہ، تکبیر اولا نہ شامل ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آج ہماری نماز فجر، اور فجر کے وقت نیند نہیں کھلتی، اور عصر کے وقت کام بڑا واگ بڑے ہوتے ہیں، بڑا پرائم ٹائم ہے جناب، کتابیں لگی ہوئی ہیں، پیسے سے بیٹھ رہا ہے بندہ، سارا دن محنت کی ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، او یار لیٹ ہی ہوگا، بس روٹین۔ تو یہ ایمان، ہم آپ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے، پھر ایک میں اور آپ سوچیں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پر۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور انتہا کیا ہے؟ اللہ کا ثواب، وہ نیت میں وہ ثواب لینا اللہ سے۔ جب یہ ہوگا نا ان تینوں کاموں سے، کون سے 3 کام؟ روزے جو رکھے ہیں ایک، دوسرا جو تراویح پڑھی ہیں 2 کام، اگر نہیں پڑھی تو باقی جو دن ہے پڑھ لیں تراویح، بڑا آسان۔ میں نے ایک دوست نے کہا، دیکھو اللہ کے بعد بندے بڑے بڑے صاحب توفیق ہوتے ہیں، اس وقت ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا کام، تو کسی نے کہا یار تو سونا ہی نہیں ہے، تو تھوڑا آرام ہی کر لیا کر، کم ہی لگا رہنا ہے۔ کہنے لگا یار قبر میں جا کے سوئیں گے، قبر میں جا کے سوئیں، قبر میں پھر جا کے سونا ہی ہے، اتنے کڑے کام کرنے نے، دنیا میں کھپا لیں اپنے آپ کو استعمال کر لیں اللہ کی عبادت میں، اپنے آپ کو استعمال کر لیں اللہ کے بندوں کی خدمت میں، کچھ رب کو راضی کر لیں، کچھ خلق خدا کے کام آ جائیں۔ تو
ملے گا کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بس یہ دو کا اپنے ہر عمل کے ساتھ یہ دو چیزیں جوڑ لیں میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ کون سی؟ نمبر ایک، بنیاد اس کی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی وجہ سے اللہ پر ایمان کہ میرا رب ہے، میرا الہ ہے، اور انتہا کیا اس عمل کی؟ نیت کیا، کیوں کرنا ہے، غرض کیا ہے، لالچ کیا ہے؟ اس کا ثواب، اللہ کا ثواب جو اس نے رکھا ہوا ہے، جو میں اللہ کی توفیق سے عرض کر چکا ہوں۔ تو پھر پچھلے گناہ معاف، اللہ معافی کی لکیریں پھیر دے گا، اللہ معافی کی لکیریں پھیر دے گا۔ تو اللہ ہمیں ان دونوں باتوں پر، یہ رمضان کے اختتام پر مسلسل ان دو باتوں پر پہرا دینے کی اور زندگی کی عادت اور معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔